السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو مسجد نمرہ سے ہمیں حکم ملا اور خطاب ملا اور ہمارے لیے جو مسلمانوں کے لیے واضح پیغام آیا وہاں سے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی مسلمان کو اپنا دین مضبوط کرنا ہے، اپنا قما اور قلعہ اور اپنی جو مذہبی روایتیں ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، ان کا دفاع کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، ان کو صحیح لے کے چلنا ہے، اور ان پر چلنا ہے تو ان کو یہی کام کرنا ہوگا کہ وہ لوگ سیاست میں آ جائیں۔ سیاست کو اختیار کرنا پڑے گا ورنہ آپ کا کام نہیں چل سکتا۔ اس کی زندہ مثال آپ دیکھ لیں، ہندوستان میں مسلم کمزور کیوں ہیں؟ کسی وقت میں ہندوستان میں مسلم بہت مضبوط تھا، اسٹرانگ تھا، لیکن آج وہ سیاسی طور پر ڈیموکریٹک کے لحاظ سے اور جو ہے پولیٹکس کے لحاظ سے وہ بہت دبے ہوئے ہیں، تو مذہبی روایتوں میں بھی وہ بہت دبے ہوئے لگ رہے ہیں۔ آئے دن مسلمانوں کی دل آزاری، ان کی مسجدوں کو گرانا، ان کی عبادت گاہوں کو تہس نہس کرنا، یہی سب چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں مسلم سیاست میں مضبوط نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی علماء بھی کہتے رہے کہ جی سیاست میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ جی علماء کا سیاست میں کیا کردار، ممبر پر بیٹھ کر سیاست آپ کیوں کر رہے ہو؟ پچھلے دنوں ایک پی ٹی آئی کے بندے نے بیان دیا جس کی اپنی سیاسی لیول تو اسٹرانگ نہیں، بلکہ باڈی بھی اسٹرانگ نہیں، باڈی کے لحاظ سے بھی وہ کافی کمزور سے ہے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر ممبر پر کوئی سیاست کی بات کرے تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دو۔ حج میں پی ٹی آئی والے گئے ہوں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان پر آپ نے مسجد نمرہ کے خطبہ کرنے والے امام کو باہر اٹھا کے کیوں نہیں پھینکا؟ پاکستانی علماء کو، پاکستانی مساجد وہ مساجد ہیں، لیکن مسجد نمرہ بھی اہم مسجد ہے، وہاں سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ تمہیں سیاست میں ہونا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی والے کہاں تھے؟ اس وقت اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا اس امام کو۔ کیوں سیاست کی بات کی اس نے؟ پاکستان میں سیاست کی بات منع ہے، بلکہ ہمیں تو مدینہ سے، مکے سے حکم مل رہا ہے۔ یہ آج نہیں ملا، 1400 سال پہلے ملا کہ علماء کو سیاست میں ہونا چاہیے، مسلم کو سیاست میں ہونا چاہیے، تاکہ اپنے دین کو اسٹرانگ اور مضبوط کر سکے۔ کل کلا اگر اسلام پر کوئی بات آئے تو یہ علماء کھڑے ہوں اور پارلیمنٹ میں اپنے اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، اس کو مزید بڑھانے کے لیے، نشر و اشاعت کرنے کے لیے، اسلامک چیزوں کو پھیلانے کے لیے آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ پر کوئی تنقید نہ کریں، اور جو ہے آپ لوگ اپنی قوت کو مضبوط بنائیں، سیاسی قوت کو، تب جا کے آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ مسلم کمزور انڈیا میں اسی وجہ سے ہے کہ وہ سیاست میں نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کبھی دارالعلوم دیوبند ہوا کرتا تھا، آج بھی یہ لوگ مانتے ہیں، کالے انگریز، کافر، مشرک، یہودی، ہندو، یہودی نہیں بلکہ ہندو، انہوں کے کئی کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ جو اسلام آ رہا ہے وہ مکہ مدینہ سے آج کل نہیں آ رہا، وہ دیوبند سے آ رہا ہے۔ اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء نے اس قدر کارکردگی پیش کی کہ آج بھی وہ مشرک ڈرے ہوئے ہیں کہ کل کلا اگر ہمیں تکلیف پہنچے گی تو ان علماء دیوبند سے پہنچے، ان سیاسی علماء سے پہنچے۔ مسجد نمرہ سے ہمیں خطاب ملتا ہے، 1400 سال پہلے ملا، ہم بھول گئے، لیکن ابھی تازی جو بات کی گئی مسجد نمرہ کے اندر کہ علماء کو اگر، مسلمان کو اگر اپنا مذہب اسٹرانگ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے تو سیاست میں آنا پڑے۔
کچھ خشک مولوی بھی یہی کہتے ہیں کہ جی سیاست کیا ہے سیاست. ان مولویوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی دینی سرگرمی ٹوٹی پھوٹی بھی اس گھسے پھٹے دور میں چل رہی ہے تو وہ سیاسی علماء کی وجہ سے چل رہی. آپ کے بڑوں نے بھی مانا ہے, آپ کی تبلیغی جماعت پر پابندی لگی تو ان سیاسی علماء نے آپ کو کھلوایا. کل کلا کا بیان ہے سیاسی عالم کا, اس نے یہی کہا جو مذہبی امور ہے آج کل, جس نے حج کے انتظامات کو زبردست رکھا, سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پھیلانا کہ حج کے جو ہے وہ انتظامات اچھے نہیں, جو حاجی حج کر کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ حج کے پاکستان کی طرف سے حج کی سہولیات اور فیسلٹیز کتنی اچھی تھی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام سیاست میں علماء کو آنے دو, اچھے لوگوں کو آنے دو, تاکہ دین میں اسٹرانگ والا معاملہ پیدا ہو, دین مضبوط ہو. اور جو لبرلٹے اور سیکولرٹے کہتے ہیں نا کہ علماء کا سیاست, بڑے ڈھٹائی سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ جو غلط کام بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہیں تو ہم لوگ اچھا کام بھی بڑی ڈھٹائی سے کر سکتے ہیں. سیاست میں آنا چاہیے, پاکستانی علماء کہتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اپنے مائنڈ سے نکال کر یہ والا پیغام, یہ جو ہمیں خطبہ حج سے ملا, اگر ہم اسی کو لے لیں تو بات وہیں پر آ کے گھومتی ہے کہ جی علماء کو, مسلمان کو سیاست مضبوط کرنی ہوگی, اپنی بات بنوانے کے لیے سیاست میں آنا ہوگا. ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے. حالات کی تبادل کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. کبھی کسی اور چیز کا دور تھا لیکن اب سیاست کا دور ہے, تو ہمیں اپنی باتیں منوانے کے لیے, اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے, دینی باتوں کو پھیلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سیاست میں. نہیں تو نقصان ہے آپ کے سامنے. پھر یہی ہوگا جہاں علماء سیاست نہیں کرتے وہاں یہ ہے داڑھی بغیر داڑھی والے خطبہ دے رہے ہیں, داڑھی منڈے امامت کروا رہے ہیں, عورتیں امامت کروا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. پھر مسجدوں کا حال یہ ہوگا اگر علماء سیاست میں نہ ہوں گے تو یہ حال ہوگا. اس لیے جو مسجد نمرہ سے ہمیں خطاب ملا, آپ فضل الرحمان کو چھوڑ دیں, اس کی بات کو مت لیں کہ وہ کہتا ہے کہ سیاست میں آؤ, آپ اس کی بات کو مت لیں. آپ امام جو مسجد نمرہ کا امام خطبہ حج ہے اس میں جو آپ کو پیغام دیا گیا آپ اسی کو خالی لے لیں. آپ فضل الرحمان پر تنقید کرتے ہیں, آپ ان کے بیٹوں پر تنقید کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اسلام کی بات جب پارلیمنٹ میں اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے تو یہ لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں جس سے بس انہی کا اسلام ہے, باقی تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں داڑھی منڈے جو ووٹنگ پر, غریبوں کی ووٹنگ پر آئے ہیں اور ان کو سہولیات بھی نہیں دے رہے, وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں, اسلام کی بات پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ بھی کہہ لو یہ ڈھٹائی سے بیٹھے رہیں گے, بس پارلیمنٹ میں آنا ہے, بیٹھنا ہے, غریبوں کو مال کو ہڑپانا ہے, ان کے ووٹ سے آنا ہے اور ان کے بجٹ کو کھانا ہے. لیکن جب سیاست کی بات ہوتی تو ایسے لگتا ہے کہ بس اسلام کی بات ہوتی تو ایسے لگتا ہے کہ بس اسلام ان لوگوں کا ہے, بس کسی اور کا اسلام نہیں. لیکن خطبہ حج سے ہمیں یہی پیغام ملا کہ مسلمان سیاست سے جدا نہیں, مسلمان کو اگر اسلام مضبوط کرنا ہے تو وہ سیاست میں آ جائے. یہ ان لوگوں کو, لبرلوں کو, سیکولروں کو اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں, اینٹی اسلام پاکستان میں رہتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کو منہ توڑ جواب ہے اور تماچا ہے. لہٰذا میں مسلمانوں سے یہی پیغام کروں گا, اگر آپ واقعی اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ واقعی اسلام سے محبت کرتے ہیں تو سیاست میں آنا پڑے گا, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. نہیں تو انڈیا کی حالت آپ کے سامنے, ایک مسلمان خاتون اگر کسی دین کی بات میں اپنا حصہ لے لے, احتجاج کر لے, تو اس کے گھر تک کو تباہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان سیاست میں دبے ہوئے ہیں, انتہائی کمزور ہیں, وہاں پر مسلمانوں کی سیاسی کوئی قوت نہیں, اس لیے ایسی تباہی ہے. لہٰذا ملک پاکستان میں مسلمان کو سیاست میں مضبوط ہونا چاہیے, تاکہ کل کلا اگر کوئی کفر کا پروپیگنڈا سامنے آئے تو اس کے خلاف آپ لوگ کھڑے تو ہو جائیں. اس کا فائدہ یہی ہوا کہ ایک اقلیت کو علماء نے ٹھکانے لگایا. سمجھ سکتے ہیں آپ, ایک اقلیتی جماعت کو علماء نے ٹھکانے لگایا اور بھرپور طریقے سے لگایا. اور جس نے لگایا, جس کی مدد سے لگایا گیا, اس بیچارے کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا, لیکن وہ باز نہیں آیا. اور اسے پتہ تھا کہ مجھے ایسی جگہ پہنچایا جائے گا جہاں
میں نے واپس نہیں آنا، میں نے یہ قربانی دینی ہوگی۔ اس لیے اس نے دستخط کرتے ہوئے بھی تاریخی جملے کہے تھے جو سب آپ کو معلوم ہے، مزید بتانے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیاست میں آؤ، اپنے دین کو مضبوط کرو، اسلام کو بچانا چاہتے ہیں اے مسلم تجھے سیاست میں آنا پڑے گا، نہیں تو ہندوؤں جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ رواداری اختیار کی ہے، اس طرح بھی آپ کو پوری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، جو لوگ سیاست میں ہیں اور دین کی بات کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ حال تو ہونا ہی۔ تو اس لیے آج کا پیغام یہی تھا جو خطبہ حج سے ہمیں ملا، میں نے چاہا اس کی وضاحت کر دوں اور لبرلٹوں کو جواب دوں کہ میں نے جواب نہیں دیا، آپ کو مسجد نمرہ سے منہ توڑ جواب ملا جو آپ کہتے ہو کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ دیکھو ہمیں وہاں سے کیا خطاب مل رہا ہے، 1400 سال پہلے بھی ہمیں یہی خطاب ملا کہ مسلمان کو سیاست میں ہونا چاہیے، اور 1400 سال بعد بھی آج اس سال کا حج ہوا، تازہ ترین حج مسجد نمرہ سے ہمیں یہی خطاب ملا کہ جی نہیں، مسلمان کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ۔